بٹ صاحب ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں شب قدر کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں جو طاق راتیں ہیں شب قدر کو اس میں تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ راتیں کیا فضیلت اور مقام رکھتی ہیں، اس پر روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی آپ کا خوبصورت شاندار پروگرام ہے، اور میں نے کئی دفعہ اس پروگرام پہ اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ لوگوں سے سنا کہ یہ وہ پروگرام ہے جہاں سے پراپر نالج ملتا ہے لوگوں کو اس ماہ مبارک میں جو اہم ایام ہے اس حوالے سے۔ تو شب قدر کے لیے، لیلۃ القدر کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں یہ بات کی کہ یہ رات فضیلت والی ہے، اس رات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن مجید کے اندر اس کی جو فضیلت آئی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے حضور کی امت پر کرم ہے، اتنا کرم ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہی اس نام سے نازل ہوئی، سورۃ القدر، اور وہاں رب کائنات نے خود اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ خود رب کائنات نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اس رات کے بارے میں تم کیا جانو، وما کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے قدر والی۔ پھر ساتھ ہی خود اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ پہلے سوال کیا، اب یہ فضیلت بڑھانے کے لیے سوال کیا کہ تم کیا جانو کہ قدر کیا، قدر والی رات کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ خیر من الف شہر، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب اگر اس کی کیلکولیشن کریں 1000 مہینوں کی تو وہ 83 ایئرز، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، یعنی اتنی تو عمریں بھی اب لوگوں کی نہیں ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آج جو ریشو ہے نکالیں عمروں کی تو 50-60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو 83 مطلب ایک انسان مکمل زندگی گزار کے جاتا ہے، تو ہر روز ہر رات بھی عبادت کرے تو وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جو اس ایک رات میں اللہ پاک نے اس کو اجر عظیم عطا فرمایا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں میں ایک بڑی دلچسپ بات کرنا چاہوں گا کہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کو آخری عشرے میں رکھا اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں رکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی کرم ہے بندوں پر اللہ رب العزت کا۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان تو شروع ہو گیا تھا، یکم سے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور پھر تیسرا عشرہ، 2 عشرے گزار لیے، اس کو تیسرے عشرے میں جا کے رکھا تاکہ انسانوں کی پریکٹس ہو جائے۔ مولانا صاحب، شب قدر کی فضیلت تو سرفراز صاحب نے بھی بیان فرمائی، اس پر گفتگو کا سلسلہ کریں تو وہ تو ختم نہ ہوگا کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ بتائیے کہ شب قدر کی کیا علامات ہیں، کیسے اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو میں ایک غلط فہمی دور کروں، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو تلاش کرو، اور پھر عوام میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاگنے کی رات۔ تلاش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کل شب قدر تھی، اصل تو یہ ہے کہ عبادت ہو اس میں۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کرو، اور دوسرا جاگنے کی رات، لیکن یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ طاق راتوں کو اس کا مطلب یہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان طاق راتوں میں عبادت کرو تاکہ تمہیں لیلۃ القدر مل جائے۔ صرف تلاش کرنا کافی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، عبادت نہیں کریں گے، اور صبح کو پھر کہہ رہے ہوں گے کہ رات لگتا ہے کہ لیلۃ القدر تھی، کیونکہ نشانیاں کچھ محسوس ہو رہی ہیں۔ رات ٹھنڈی تھی، صبح سورج نکلا تو اس کی روشنی جو ہے وہ اس طرح نہیں پھیلی تھی، اور رات کو کتے نہیں بھونک رہے تھے۔ یہ نشانیاں بے شک بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، عبادت مقصد ہے کہ ہم عبادت کریں، اور جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص ساری رات جاگتا رہا لیکن عبادت نہیں کی تو اس کے جاگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ صحیح ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو، جاگ بھی رہا ہے، لوگوں کی غیبت کر رہا ہے،
تو وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا مولانا صاحب آپ اس لیے کی بات چاہیے. کوئی آگے بڑھاؤں گی. ہمیں یہاں پر حافظ عمران صاحب نے بھی جوائن کیا. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور زریاب صاحب بھی ہمارے ساتھ زوم لنک پر موجود ہیں. مولانا صاحب انہوں نے فرمایا کہ جو عبادت ہے وہ کی جائے، تلاش کرنے سے یہ مراد ہے، لیکن ماہ سیام ہے، لوگ تو عبادت کا سلسلہ جاری و ساری کیے ہوئے ہیں، پھر یہ تلاش کرنا، یہ جستجو، یہ کیا اشارہ فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر نصر معین. خود رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح و اعمالکم فیہ مقبول، کہ اس ماہ مقدس میں تم سانس لو تو تمہارا سانس لینا بھی تسبیح خداوندی ہے. نومکم فیہ عبادہ، اس میں تم اگر سوتے بھی ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے. اعمالکم فیہ مقبول، اس میں تم جو بھی عمل انجام دو گے وہ تمہاری بارگاہ عزت میں قبول ہوگا. من تلا من آیت القرآن، جس نے قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کی خدا متعال اس کو پورے ختم قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی اس سے دوسری بات نہیں ہے کہ واقعتاً اس ماہ مقدس میں رحمت خدا واسع تر ہو رہی ہے اور عبادتیں مقبول ہو رہی ہیں، اور خود یہ مہینہ عبادتوں کا وسیلہ ہے. لیکن جو مفتی عبدالشکور صاحب نے بات کی، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ تلاش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ گم ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو ڈھونڈ کے نکال لینا ہے، اور یہ ان راتوں میں کہیں گمی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کا مقصد وہی ہے کہ بتا دیا ہے کہ اس پہاڑی کی اس کھو میں یہ سونے کی خزانہ موجود ہے، ہم نے اس خزانے تک سفر کرنا ہے اور اس خزانے کو ہم نے لینا ہے. اب جتنا ہم لے لیں گے وہ اتنا خیر من الف شہر ہے، یعنی اتنا بہتر ہے 83 سال سے. اب دیکھیے کہ خود طاق اور جفت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ طاق اور جفت کی آپس میں کیا تقسیم ہے. دیکھیں طاق جو ہے یہ اللہ رب العزت اور جفت خدا کی مخلوقات ہے، چونکہ اس نے ساری مخلوقات کو جوڑا جوڑا خلق کیا. یعنی اس رات کی ایک نسبت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے خدا سے نسبت رکھتی ہے. اب جو رات خدا سے نسبت رکھتی ہے، اور خود دیکھیے اگر آپ نظام شمسی کو دیکھیں تو نظام شمسی لمحہ بلمحہ بدل رہا ہے. ابھی یہاں پہ ہم رات کے قریب ہو رہے ہیں، کہیں لوگ دن کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں دن ہو رہا ہے اور رات ہو رہی ہے. تو اب اللہ نے تو قرآن دفعتاً محمد کے قلب پہ اتار دیا اور اس رات میں اتار دیا. اب ہم اس کو کہاں پہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب پوری دنیا کے نظام ہستی کو روک کے اس رات تک، وہ اس منزل تک پہنچ جائے. نہیں، تلاش کرنے کا وہی معنی ہے جو مفتی عبدالشکور فرما رہے ہیں کہ یہ پوری رات آپ جاگیں، جا کر اس میں پوری خدا کی عبادت کریں. خدا کے ہاں یہ 19، 21، 23 ہمارے ہاں زیادہ اس میں عبادت کے لیے تلاش کیا جاتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں ایک اور بھی تفسیر کمی میں روایت موجود ہے، تفسیر انوار الثقلین میں موجود ہے، والشفع والوتر. آپ دیکھیں نا کہ یہ خود طاق کی کتنی اہمیت ہے کہ خدا طاق کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم. اگر یعنی اس رات کی نسبت مصطفیٰ سے ہو تو بھی کمال ہے، توحید سے ہو تو بھی کمال ہے. اور اس رات کی نسبت جو خدا نے بتائی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس طرح حضور نے فرمایا کہ یہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، تو پھر قرآن سے نسبت تو بھی کمال ہے. پر یہ خدا کی بندوں کے لیے رحمت ہے. رحمت تلاش جو کرنی ہوتی ہے وہ نہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے ہوتی ہے، نہ گلیوں میں کھڑے ہو کے ہوتی ہے، نہ چوراہوں میں بیٹھ کے، نہ ٹی شاپ پہ بیٹھ کے ہوگی. وہ مصلی پہ بیٹھ کے تلاش کرنا ہوگا، جس طرح ہمارے بزرگان نے، اولیاء خدا نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت پیغمبر نے، خود نبی اکرم نے. خود حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول خدا کو مسجد کے محراب میں دیکھ رہی تھی تو رسول اللہ کے شانے ہل رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا جب یہ رسول کے بدن سے جان نکل جائے گی. وہ ذات کی وجہ تخلیق کائنات ہے، عصمت کل ہے، اول خلق ہے، نور اول ہے، نطق اول ہے، جو سب سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا کہ جن کی ذات اتنی بلند ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ نے پورا دین ان کی زبان کے نطق میں رکھا ہے. وہ ذات اس رات کو تلاش کرتی ہے تو اس کا سلیقہ کیا ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا ضرورت ہے.